فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ تو دونوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو پا لیا جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمت عطا کی تھی اور ہم نے اسے علم لدنی سکھایا تھا. تو یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں تشریف آوری ہوتی ہے ولیوں کے بادشاہ کی. گیلانی جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، لال بدخشانی، میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی شان کو خود بیان فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے زمانہ مبارک میں اولیاء اللہ کی نشاندہی فرمائی، ان کی تعریف فرمائی، ان کی ڈیفینیشن آؤٹ لے کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے تاجدار انبیاء، تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مقام، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، حضور پر نور، شافع یوم النشور، حبیب رب غفور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نے فرمایا، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں ایسے بندے بھی ہیں، اللہ کے بندوں میں ایسے بندے بھی ہیں جو نہ تو خود انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں، مگر قیامت والے دن انبیاء اور شہداء بھی ان کے مقام کے اوپر اور مرتبے کے اوپر رشک فرمائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہمارے سامنے ہے. تو یہ وہ کون لوگ ہیں، یہ وہ کون برگزیدہ نیک اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محبوب لوگ ہیں، جن سے جو نہ تو خود انبیاء کرام میں سے ہیں نہ تو وہ شہداء میں سے ہیں، مگر قیامت والے دن حضور فرماتے ہیں کہ وہ انبیاء اور وہ شہداء بھی ان اللہ کے بندوں کے مقام و مرتبے کے اوپر رشک فرمائیں گے. تو آگے صحابہ نے فرمایا، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے فرمایا کہ حضور وہ کون ہیں اور ان کے کیا اعمال ہیں کہ ہم انہیں پہچان سکیں، ہم بھی پھر ان سے محبت کر سکیں. وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں. خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے، نسب کا کوئی رشتہ نہیں ہے، مگر اللہ کی واسطے ایک دوسرے سے وہ محبت کرتے ہیں. خدا کی قسم ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر رونق افروز ہوں گے. جب لوگ ڈرتے ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، جب لوگ غم زدہ ہوں گے تو انہیں کوئی غم نہ ہوگا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے قرآن پاک کی آیت ارشاد فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور مرتبہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ اولیاء اللہ کون ہے، یہ کون سی جماعت ہے؟ تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. جاری رہے گا. تو حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ یہ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دیکھنے سے خود اللہ یاد آ جائے. اور پھر ایک اور حدیث ہمیں ایسی ہی ملتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چند اور صحابہ نے حضور سے پوچھا، حضور یہ اولیاء اللہ کی جماعت کون سی ہے، یہ کون لوگ ہیں یہ اولیاء اللہ؟ تو حضور نے پھر یہی ارشاد فرمایا کہ جن کے دیکھے سے خدا یاد آ جائے.
یہ اولیاء اللہ کی شان ہے. اور ہمارے پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی، آپ ان کا چہرہ ہی دیکھ لیجئے تو کیسا خوبصورت چہرہ ہے. خدا یاد آتا ہے کہ نہیں یاد آتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب لوگوں کی یہ ایک نشانی ہے کہ صرف ان کے چہرے کو دیکھ کر ہی خدا یاد آتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کا محبوب بندہ ہے. تو زیارت اولیاء خود انبیاء کی سنت رہی ہے، زیارت اولیاء خود اولیاء کی سنت رہی ہے. ہمارے پیر و مرشد، ہمارے بابا جان سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی، آپ نے اپنی زندگی مبارک میں کم و بیش 20,000 مزارات پر حاضری خود فرمائی ہے. 20,000 مزارات پر آپ نے خود حاضری فرمائی ہے. تو اللہ والوں کی زیارت کرنا اور سفر پر جانا آپ کی زیارت کے لیے، یہ خود اولیاء اللہ کی بھی سنت ہے، یہ صحابہ کرام کی بھی سنت ہے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم بھی ہے کہ تم سفر کرو اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے. سفر کرنے کے بعد ان سے دعا کرواؤ، جیسا کہ ابھی بندہ نچیز نے آیت پڑھی. تو اولیاء اللہ کی زیارات پر جانا، آپ کی زیارت کرنا صحابہ اور اولیاء اللہ کی سنت مبارکہ رہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو وصیت فرمائی تھی. آپ نے فرمایا کہ میرے وصال فرمانے کے بعد، آفٹر مائی ڈیمائز، میرے وصال فرمانے کے بعد ملک شام کی طرف سفر باندھنا. میرے وصال فرمانے کے بعد ملک شام کی طرف سفر باندھنا اور وہاں ایک اویس کرنی نامی فقیر کی تلاش کرنا. جب اویس کرنی کو پالو تو اس کی زیارت کرنا، اس فقیر کو ہمارا سلام کہنا، جس کو حضور سلام بھیجے، اس فقیر کو ہمارا سلام بھیجنا اور کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرو. آپ غور فرمائیے، حضرت اویس کرنی کوئی نبی نہ تھے، حضرت اویس کرنی کوئی صحابی نہ تھے. آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کھلی آنکھوں سے زیارت نہیں فرمائی تھی. آپ فرمانا چاہتے تھے مگر آپ کی بوڑھی والدہ کی وجہ سے آپ نہیں جا سکے حضور کی زیارت کو. تو وہ کیسی تڑپ تھی آپ کے اندر کہ چاہتے ہوئے بھی آپ حاضر نہ ہو سکے. تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کوئی نبی تھے، نہ کوئی صحابی تھے، بلکہ ایک تابعین میں سے تھے. تابعین کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے صحابہ کرام کی کھلی آنکھوں سے زیارت فرمائی ہو حالت ایمان میں. تو حضرت اویس کرنی ایک اللہ کے ولی ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانہ مبارک میں حضرت عمر اور حضرت علی کو وصیت فرماتے ہوئے فرمایا کہ میرے پردہ فرمانے کے بعد ملک شام جانا اور اویس کرنی کو ڈھونڈنا، ہمارا سلام کہنا اور ان سے ہماری امت کے لیے دعا کی عرض کرنا. تو آپ غور فرمائیے کہ نہ وہ نبی ہیں نہ وہ صحابی ہیں، مگر وہ ایک اللہ کے ولی ہیں اور ایک تابعین میں سے ہیں، اور حضور خود فرما رہے ہیں کہ ان سے کہنا کہ ہماری امت کے لیے دعا کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شان دی ہے، کیا مرتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے ان اللہ کے ولیوں کو کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن انبیاء کرام، اللہ کے نبی اور اللہ کے جو شہداء ہیں، یہ لوگ ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے، مگر پھر بھی اللہ کے نبی اور ان کے شہداء ان لوگوں کے مقامات پر رشک فرمائیں گے. تو حضرت اویس کرنی نہ تو کوئی نبی تھے، نہ آپ کوئی صحابی تھے، مگر یہ کیسا مقام تھا کہ خود تاجدار دو جہاں فرما رہے ہیں کہ ملک شام جا کر اویس کرنی سے میری امت کے لیے دعا کروانا. تو یہ ان اولیاء اللہ کا مقام ہے جو قرآن پاک خود جس کی طرف اشارہ فرماتا ہے. تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود صحابہ کرام کی سنت تھی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے اوپر سفر فرما کر ایک اللہ کے ولی کی زیارت کو جایا کرتے تھے.
اور اللہ کے ولی کی زیارت کو جانے کے بعد پھر اس اللہ کے ولی سے دعا کروایا کرتے تھے. تو اس سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ نہ تو صرف یہ ایک صحابہ کرام کی سنت رہی ہے بلکہ یہ تاجدار دو جہاں کی تعلیم رہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تعلیم فرمائی صحابہ کرام کی اور جید صحابہ کرام کی، اور خلفائے راشدین میں سے تھے وہ صحابہ کرام. حضرت عمر فاروق، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضور خود تعلیم فرما رہے ہیں کہ ویسے کرنے کی تلاش میں جانا، ملک شام سفر کرنا اور جا کر میری امت کے لیے دعا کروانا. گویا نہ تو یہ صرف یہ صحابہ کرام کی سنت رہی ہے بلکہ یہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم مبارک رہی ہے. آپ تعلیم فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام کی. ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کی زیارت کو جانا ہے اور ان سے اپنے لیے، اپنے لوگوں کے لیے دعائیں کروانی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ محبوب لوگ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. تو ہمارے پیر و مرشد نے کم و بیش 20,000 اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری دی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ میں تیرے ایک محبوب بندے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے ایک اللہ کے ولی سے ملاقات کا خواہش مند ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے اپنے دوستوں سے ملا. یا اللہ، اللہ کا ولی، ولی اللہ ہوتا کون ہے؟ اللہ کا دوست. یا اللہ مجھے اپنے دوستوں سے ملوا. تو پھر وہ سارا واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مقام کے اوپر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. اور حضرت خضر علیہ السلام کون تھے؟ روایات میں ہے کہ نہ وہ ولی تھے، نہ وہ نبی تھے، نہ وہ صحابی تھے، بلکہ وہ ایک ولی اللہ تھے. حضرت خضر علیہ السلام ایک اللہ کے ولی تھے. اور کون خواہش مند ہے ان سے ملنے کے لیے؟ ایک نبی، ایک ولی نہیں، ایک نبی. حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے خود خواہش فرمائی، خود دعا فرمائی کہ یا اللہ مجھے کسی اپنے دوست سے ملوا. گویا یہ اللہ کے ولی اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی تو سنت رہی، یہ خود انبیاء کی سنت رہی ہے کہ انہوں نے اولیاء اللہ کی زیارت، اولیاء اللہ سے ملاقات کی خواہش بھی کی ہے اور آپ کی زیارت کے لیے دعا بھی کی ہے. تو ہمارے سامنے واقعہ ملتا ہے، حضور نے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کو کہا کہ جاؤ شام کی طرف، اب ایسے کرنی کو ڈھونڈو. اللہ کے ولی تھے، صحابہ اکرام کی سنت بن گئی اولیاء اللہ کی زیارت کو جانا. حضور کی تعلیم ظاہر ہو گئی، اولیاء اللہ کی زیارت کو جانا. اور پھر قرآن پاک کے اندر ہمیں واقعہ ملتا ہے حضرت خضر علیہ السلام والا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میں تیرے کسی بندے، تیرے کسی دوست سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کسی اللہ کے ولی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ملاقات کا خواہش مند ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات فرمائی. گویا ثابت ہوا کہ خود انبیاء بھی سفر کرتے تھے اولیاء کی زیارت کے لیے، اور اولیاء کی زیارت کو خود اولیاء نے بھی پسند فرمایا ہے. یہ خود اولیاء اللہ کی بھی سنت رہی ہے. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر میاں شیر محمد صاحب شرپوری رحمۃ اللہ علیہ شرپور شریف سے پیدل تشریف لایا کرتے تھے. سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی حضور داتا صاحب کے مزار پر تشریف لایا کرتے تھے. اور آپ نے وہاں 40 دن چلہ فرمانے کے بعد جب خود انوار و تجلیات کا مشاہدہ فرمایا تو پھر آپ یہ فرما اٹھے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کامل رہنما. گنج بخش کا فیض پورے عالم کو کافی ہے،
وہ اللہ کے نور کا مظہر ہیں، ناقصوں کے تو وہ پیر ہیں ہی ہیں، کامل لوگوں کو بھی منزلوں تک پہنچانے والے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ۔ تو خود اولیاء کی بھی سنت رہی ہے اولیاء کی زیارت کو جانا، اور اختیارات اولیاء کی کیا بات کریں۔ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ ہیں، میری امت میں ایسے لوگ ہیں پراگندہ حال، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں قسم اٹھا لیں تو وہیں ان کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ موجود ہیں، قسم کھانے کی دیر ہے، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں قسم کھا لیں اور قسم کو اٹھا لیں تو انہی قدموں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ ہمارے سامنے وہ واقعہ ملتا ہے حضرت ساریہ کا، حضرت ساریہ کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ساریہ نامی ایک شخص کو ایک جنگ میں ایک فوج کا کمانڈر بنا کر بھیجتے ہیں۔ جمعے کا دن تھا، نہاوند میں ایک پہاڑ کے پاس زبردست جنگ ہو رہی تھی مسلمانوں اور دشمنوں کے بیچ میں، اور ادھر مدینہ طیبہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اچانک جمعے کا خطبہ چھوڑ کر آپ 3 مرتبہ زور زور سے یہ پکارتے ہیں، یا ساریات الجبل، یا ساریات الجبل، یا ساریات الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ۔ آپ 3 مرتبہ جمعے کا خطبہ چھوڑ کر یہ فرماتے ہیں۔ بعد میں جب جنگ ختم ہو گئی تو ایک قاصد خط لے کر آتا ہے حضرت ساریہ کا حضرت عمر فاروق کے پاس۔ خط میں لکھا ہوتا ہے کہ حضور جمعے کا دن تھا، نہاوند میں ایک پہاڑ کے پاس مسلمانوں کی دشمنوں کے ساتھ زبردست جنگ ہو رہی تھی، قریب تھا کہ ہم شکست کھا جاتے، مگر عین جمعے کے وقت ہمیں آپ کی آواز 3 مرتبہ آئی، یا ساریات الجبل، یا ساریات الجبل، یا ساریات الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ جا، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ جا، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ جا۔ تو حضور جیسے ہی ہم پہاڑ کی طرف ہٹے ہمیں آپ کی آواز آئی، جیسے ہی ہم پہاڑ کی طرف ہٹے ہمیں دشمنوں کے اوپر فتح حاصل ہو گئی۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کی مدد سے مسلمانوں کو فتح حاصل فرمائی یا نہ فرمائی؟ تو یہ شان ہے صحابہ اکرام اور اولیاء اللہ کی۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی جنگل یعنی میدان بیابان یعنی کسی بھی مشکل میں پھنس جائے تو وہ کہے آئینونی یا عباد اللہ، آئینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، میری مدد کو پہنچو۔ خود پھر ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم مبارکہ نظر آتی ہے۔ پھر حضور تعلیم فرما رہے ہیں کہ جب مشکل میں پھنس جاؤ تو کرنا کیا ہے؟ کس کو یاد کرنا ہے؟ اللہ کے بندوں کو یاد کرنا ہے، اللہ کے دوستوں کو یاد کرنا ہے، اللہ کے ولیوں کو یاد کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا کسی بھی مشکل میں پھنس جاؤ تو کہو اونچی آواز سے آئینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، میری مدد کو پہنچو۔ نواب صدیق حسن خان بھوپالی غیر مقلدین کا امام، اس کا یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ مرزا پور سے جبل پور جا رہا تھا تو راستے میں وہ اپنی سواری سمیت ندی میں گر گیا۔ اب تو غیانی بہت تھی، قریب تھا کہ وہ ڈوب جاتا۔ پوری زندگی تو اس کو حضور کی یہ حدیث یاد نہیں آئی کہ حضور نے فرمایا کہ جب کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اللہ کے ولیوں سے مدد مانگو، تو پوری زندگی تو ان کو یہ حدیث یاد نہیں آئی۔ اب جب ڈوبنے کا وقت آ گیا تو حدیث یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا یار اب جا تو رہے ہیں، ایک آخری
طریقہ جو ہے اس کو کر کے دیکھ لیتے ہیں, حضور کی ایک حدیث ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چلیں ان کو توفیق ہوئی تو صحیح کہ انہوں نے اللہ کے بندوں کو یاد کیا. تو انہوں نے ڈوبتے وقت ان کو جب حدیث یاد آئی کہ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی جنگل یعنی کسی میدان بیابان یعنی کسی بھی مشکل میں پھنس جائے تو وہ کیا کہے, آئینونی یا عباد اللہ, اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو, میری مدد کو پہنچو. وہ کہتے ہیں نواب صدیق حسن خان بھوپالی کہ میں ڈوب رہا تھا, اپنی سواری سمیت ڈوب رہا تھا ندی کے اندر, مگر مجھے یہ حدیث یاد آئی اور میں نے اس حدیث کو اونچی آواز سے پڑھا, آئینونی یا عباد اللہ, اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو, میری مدد کو پہنچو. وہ کہتے ہیں اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں ندی کے کنارے ایک پتھر کے اوپر صحیح سلامت پڑا تھا. ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ دنیا کا نظام بدل سکتا ہے مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں بدل سکتا. حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی جنگل یعنی میدان بیابان یعنی کسی بھی مشکل میں پھنس جائے تو وہ کیا کہے, آئینونی یا عباد اللہ, اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو, میری مدد کو پہنچو. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی, اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہمارے مددگار ہیں, ہمارے امداد کرنے والے ہیں, ہمارے مشکل کشا ہیں, ہمارے فریاد رس ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس چیز کی تعلیم فرمائی. لوگ آج کہتے ہیں کہ جو مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگو, اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نعوذ باللہ نہ مانگو, اللہ کے نیک لوگوں سے نہ مانگو. یہ قرآن اور حدیث کی روح کے خلاف ہے. قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَا وَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ اگر کوئی گنہگار اپنی جانوں پر اتنے ظلم کر لے کہ بخشش کی کوئی صورت نظر نہ آئے, یہ قرآن پاک کی آیت ہے, اگر کوئی شخص اپنی جانوں پر اتنے ظلم کر لے کہ بخشش کی کوئی صورت نظر نہ آئے تو پھر وہ میرے محبوب کے در دولت پہ آ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اتنے گناہ کر لو کہ بخشش کی کوئی صورت نظر نہ آئے تو میرے محبوب کے در دولت کے اوپر آ جاؤ, وہاں آ کر مجھ سے معافی کی خواہش کرو. اور اگر میرا محبوب بھی تمہارے لیے معافی کی دعا فرمائے گا, توبہ کی دعا فرمائے گا, تب میں تمہارے لیے توبہ قبول کرنے والا مہربان تو مجھے پاؤ گے. مفہوم یہ ہے. تو ہمیں اس آیت مبارکہ سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ڈائریکشن کہاں کی دکھائی, تاجدار دو جہاں کی دکھائی کہ جب کوئی مشکل آ جائے تو ادھر جانا ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم قرطبی شریف کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمائے ہوئے حضور کو 3 دن ہو گئے تھے. حضور کو پردہ فرمائے ہوئے کتنے دن ہو گئے تھے؟ 3 دن ہو گئے تھے. 3 دن کے بعد ایک اعرابی آپ کے مزار انور کے اوپر تشریف لاتا ہے, ایک اعرابی آپ کے مزار مبارک کے اوپر تشریف لاتا ہے اور آ کر گر جاتا ہے, زاروں کے تار رونے لگتا ہے اور وہ مزار کی مٹی مبارک کو اپنے سر پر ڈالنے لگتا ہے. کہتا ہے حضور قرآن پاک کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے سورہ نساء میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَا وَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ جب اتنے گناہ کر لو, اتنے گناہ کر لو کہ بخشش کی کوئی صورت نظر نہ آئے تو میرے محبوب کی در دولت پر آؤ, پھر مجھ سے توبہ چاہو, اور پھر اگر میرے محبوب بھی تمہارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں گے تب تم مجھے توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے. وہ اعرابی کہتا ہے کہ وہ 3 حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ اعرابی حضور پردہ فرما چکے ہیں, 3 دن گزر گئے ہیں. وہ اعرابی رو رہا ہے زاروں کے تار, حضور اب میں کدھر جاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ جب اتنے گناہ کر لو کہ بخشش کی کوئی صورت نظر نہ آئے تو آپ کے پاس آنا ہے, اب میں کدھر جاؤں؟ آپ کو تو پردہ فرمائے ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں,
میں نے تو آپ سے مدد مانگنی تھی, مجھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ کے پاس آنا ہے, اب میں کدھر جاؤں؟ تو وہ زاروں کتار رو رہا ہے, قبر انور کے اوپر وہ گرا ہوا ہے, مٹی اپنے سر پر ڈال رہا ہے اور بار بار یہ پڑھ رہا ہے, حضور میں کدھر جاؤں, میں نے تو آپ کے پاس آنا تھا, میں آیا, آپ کو پردہ فرمائے ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت جتنے لوگ بھی اس مزار انور کے اوپر حضور کے حاضر تھے, ان سب نے سنا, حضرت علی نے سنا, اس اعرابی نے سنا کہ قبر انور سے آواز آئی, قد غفر لک, یعنی جا اعرابی تیری معافی ہو گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ایسے موسیقی جاری رہے گا. تو قبر انور سے آواز آتی ہے کہ جا اعرابی تیری معافی ہو گئی. تو اس سے ہمیں کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارا مددگار ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمارے مددگار ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء, اللہ کے دوست ہمارے مددگار, ہمارے فریاد رس, ہماری امداد کرنے والے ہیں. اور کیوں بھی نہ ہوں, یہ اللہ کے دوست, اللہ کے محبوب لوگ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.